ہم سب پتہ ہے کیا چاہتے ہیں کہ موت کے وقت ہم سجدے میں ہوں. چاہتے ہیں نا اللہ کرے اللہ کے گھر میں موت آئے, کلمہ پاک پڑھتے ہوئے موت آئے, تلاوت قرآن کرتے ہوئے موت آئے, نبی پاک پر درود پڑھتے ہوئے موت آئے. اللہ ایسا کرم کر دے کہ مدینہ منورہ میں موت آئے, گنبد خضرا کے سامنے موت آئے. یہی تصورات ہیں نا, ایک مسلمان چاہتا یہی ہے کہ یار موت آئے تو کسی اچھے عالم میں ہو, کسی بڑی خوبصورت باوضو نیکی کرتے کرتے دنیا سے جاؤں. تمنا تو سب کی یہ ہے. اچھا مجھے ایک بات کا جواب دیں, یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی بندہ صبح سے شام تک نماز نہ پڑھے اور کہے موت سجدے میں آئے, صبح سے شام تک مسجد میں نہ آئے اور تمنا یہ کر رہا ہے کہ مسجد میں موت آئے, باوضو رہتا ہی نہیں ہے تو کیسے امید رکھ رہا ہے کہ باوضو موت آئے, قرآن کھول کر پڑھتا ہی نہیں ہے تو کیسے امید کر رہا ہے کہ تلاوت کرتے کرتے موت آئے. جو صبح و شام گالیاں دیکھتا ہے کیا اس کو ڈر نہیں لگتا کہ گالی دیتے دیتے موت آ سکتی ہے؟ جو شراب پیتا ہے اس کو ڈر نہیں لگتا کہ شراب کے نشے میں موت آ سکتی ہے؟ جو بدکاری کرتا ہے اس کو ڈر نہیں لگتا کہ بے حیائی اور بدکاری کرتے ہوئے موت آ سکتی ہے؟ جو تاش کھیلتا ہے, جوا کھیلتا ہے, اس کو ڈر نہیں لگتا کہ مرتے اسی وقت میں تاش کھیل رہا ہوں گا اور مجھے موت آ گئی, تو میں نشہ کر رہا ہوں مجھے موت آ گئی, میں بے حیا اور بدکاری کہ بری بری باتیں ٹیلی فون پر ساری رات کر رہا ہوں اس وقت موت آ گئی. ملک الموت کو منع نہیں کر سکو گے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں, ٹائم دے میں توبہ کر لوں. نہیں, جو سجدے میں ہوگا وہ سجدے میں اٹھایا جائے گا, جو درود پڑھتے پڑھتے جائے گا وہ درود پڑھتے پڑھتے اٹھایا جائے گا. سوچے وہ جو شراب میں جائے گا, نشے میں جائے گا, ادھر کیسے اٹھایا جائے گا؟ اب اس کا آسان حل پتہ ہے کیا ہے؟ کہ بندہ زندگی ایسے گزارے کہ جس حال میں مرنا نہیں چاہتا نا وہ کام چھوڑ دے. عقل مندی یہ ہے کہ اپنے دن کا شیڈیول ایسا بنائے کہ میں وہ کام ہی نہ کروں جس میں مرنا نہیں چاہتا, ورنہ میں روک نہیں سکوں گا موت کو. آپ چاہتے ہیں اچھی موت ہو؟ میں بتاتا ہوں کس کی اچھی موت آ سکتی ہے. جو ماشاءاللہ 5 ٹائم پابندی سے نماز پڑھتا ہے, جو روزانہ تلاوت قرآن کرتا ہے, جو بار بار تسبیح نکال کر تسبیح بھی پڑھتا ہے, درود بھی پڑھتا ہے, جو دکان پر بھی جاتا ہے تو نماز کا ٹائم ہو تو نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے, جو حلال روزی کماتا ہے, جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. ارے اس کی تو 24 گھنٹے میں کبھی بھی موت آنی ہے. سبحان اللہ, وہ رات کو سوتا ہے تو باوضو سوتا ہے, اس نیت سے سوتا ہے کہ فجر میں اٹھنا ہے. رات کو بھی جائے گا تو انشاءاللہ شہید کا مرتبہ پائے گا. دن میں کسی وقت موت آئے گی تو کوئی اچھا ہی کام کر رہا ہوگا نا. اب آپ سوچ لیں کس عالم میں مرنا ہے. بابی زی وقار, اللہ اگر وقت دے ماں باپ کی خدمت کریں. ایک بندے نے اپنی ماں سے کہا میری ماں مجھے اپنے حق معاف کر دے, میں اللہ کی محبت کا جام پینا چاہتا ہوں, نماز لمبی پڑھنا چاہتا ہوں, خیال آتا ہے تیرا نماز چھوٹی کر دیتا ہوں, دل کرتا ہے جنگلوں میں نکل جاؤں, عبادتیں ریاستیں کروں, پھر تیرا خیال آتا ہے, پھر جلدی واپس آ جاتا ہوں, تو اپنے حق معاف کر دے, میں ولایت کا تاج پان پہننا چاہتا ہوں. ماں نے کہا جا بیٹے, میں اللہ کو شاہد بنا کر اپنے حق تم پہ معاف کرتی ہوں. 25 سال تک بیٹا عبادت کرتا رہا. 25 سال کے بعد جب گھر پلٹانا, دروازہ کھٹکھٹایا تو ماں نے دروازہ کھولا, دیکھا بال بکھرے ہیں, کپڑے پھٹے پرانے ہیں, چہرے پہ غبار ہے, حالت بھی دیکھنے والی نہیں. ماں نے کہا بیٹے کیا خدا کی محبت کا جام مل گیا؟ اس نے نفی میں سر ہلایا, اس نے کہا اب تک تو نہیں ملا. ماں نے ہاتھ